الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین. اچھا جی، آیت نمبر 173 تک ہم نے کل کر لیا تھا، اور ہاں جی، ایک تو بہت امپورٹنٹ بات جو ہم نے کل پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور جبکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آبا کی پیروی کرتے ہیں اور اسی پہ فخر کرتے ہیں، بھلے اگر کسی کے آبا جو ہیں وہ انہوں نے عقل استعمال نہ کی اور وہ ہدایت پر نہ تھے، تو بھی تم انہی کی پیروی کرو گے. اور اس میں بہت سبق ہے سب کے لیے جو بھی یہ پلی لیتے ہیں یا یہ لاجک دیتے ہیں اپنے اعمال کی کہ ہم یہ کام اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آبا کو یہ کرتے ہوئے پایا. تو یہ آیت بہت کھلم کھلا اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ انسان نے خود جج کر کے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اپنی عقل استعمال کر کے کہ جو طریقے زندگی کے اپنائے ہوئے ہیں یا جو عبادت کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں وہ کس حد تک درست ہے. ٹھیک ہے، کیا ان کی کوئی شرعی دلیل ہے؟ ورنہ آبا کے طریقے یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اور نہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور ہیں کسی گڈریے کے، کہ وہ بس ایک آواز سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، عقل ان کو کوئی نہیں، سمجھ نہیں آتی، بس ایک یعنی ایک نوائز کہہ لیں یا ساؤنڈ کہہ لیں جو ان کو سنائی دیتی ہے لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور وہ عقل استعمال نہیں کرتے. پھر طیب کھانے کی بات ہوئی اور شکر ادا کرنے کی بات ہوئی کہ اگر تم اللہ کی اب تو اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اپنے کھانے پینے کی طرف دھیان دو. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، پہلے بھی ہم اس طرح کی پڑھ چکے ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کے عبد ہو. تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے جو رزق کے جو بھی ذریعے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خواتین ہیں تو ہم تو چونکہ ارن نہیں کرتی تو اس لیے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دیں گے کہ بھئی ظاہر ہے اگر انہوں نے آج کل تو آپ کو پتہ ہے سبھی جاب کر رہے ہیں، بیٹے بیٹیاں سب کی، تو ان کو یہ چیز شعوری طور پر ان کو بھی باور کرائیں. اور بہت سی لیڈیز بھی ایسی ہیں جو کوئی ہوم بیسڈ بزنس کرتی ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی جابس کرتی ہیں، تو اس چیز کا خیال انہوں نے بھی رکھنا ہے، حلال اور پاک رزق کا. چھوٹی سی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، مائنر سی بھی، بالخصوص جو بزنس وغیرہ جب کرتے ہیں تو اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ کو پہلے بتانا پڑتا ہے، کوئی ناجائز منافع نہ ہو، کوئی غلط طریقہ کاروبار میں نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن کو لوگ عموماً اوور لک کر جاتے ہیں. اپنے ہسبینڈ جو ہیں ان کے بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح کی جابس کر رہے ہیں، کس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، شرعی دلیل ہے یا نہیں. ہم بالکل ایسے الوف ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، اپنی ذمہ داری تو ہمیں ادا کرنی ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی نام پکارا گیا، یہ ان کی تفصیلات بتائیں. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 4 چیزیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں. اور ما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی صرف ذبیحہ مراد نہیں ہے، یعنی صرف گوشت مراد نہیں ہے کہ صرف چکن یا بکرا ہی یا گائے ہی ہوگی. اس میں کوئی بھی ایسا کھانا، اینی تھنگ جو بھی دی گئی ہے وہ حرام ہے. ایون اگر کوئی پیسے وغیرہ بھی ہیں، کوئی دیگ ہے، کوئی پھل فروٹ ہے، جو بھی چیز ہے جو اللہ کے کس علاوہ یعنی کسی بھی غیر اللہ کے تقرب کے لیے کی گئی ہے یا غیر اللہ کے نام پر کی گئی ہے تو وہ جائز نہیں ہوتی. ہاں، جو اس میں استثنائی صورتحال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کوئی کسی قسم کا باغی نہ ہو، یعنی قانون توڑنے میں کی چاہ نہ رکھتا ہو، یہ نہ ہو چاہے کہ میں ڈس اوبے کروں، یعنی اس میں ایسی ایک وہ چاہ نہ ہو جان بوجھ کے، جس طرح بعض لوگوں کو ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ شوق سے اب اس کو کھائے، اس کو حرام سمجھتے ہوئے ہی کھانا ہے. جب بھی کوئی ایسی مجبوری آ گئی، کوئی جان پہ بن گئی ہے، کوئی بیماری ایسی ہوگی، مطلب کراہت کے ساتھ حرام سمجھتے ہوئے ہی کھانا ہے. بہت زیادہ شوق سے یا رغبت سے نہیں کھانا، یا حرام کی خواہش رکھتے ہوئے نہیں کھانا. باغی ہوتا ہے نا جو کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، کچھ خواہش رکھتا ہے. اور آدن یعنی اتنا ہی کھائے کہ جان بچ جائے، حد اعتدال سے آگے کراس کرنے والا نہ ہو. ادب جو ہوتا ہے نا، حدود کراس کرنا، زیادتی کرنا، اس کے لیے آتا ہے. تو کوئی ایسے یعنی اعتدال کو کراس کرنے والا نہ ہو. اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے.
आगे देखें आयत नंबर 174 पढ़ी, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही थमनन कलीलन उलाइका मा यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीनन ये अपने पेटों में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात भी ना करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इन्ना बेशक अल्लाजीना वो लोग यक्तुमूना, कतमा से है, कतमाने हक आपने सुना होगा उर्दू में, कतमा छुपाने के लिए आता है। ये जो है वो के मायनों में शुरू में ये काफ से पहले जो ये है यक्तुमूना का तामीम जो है इसका रूट वर्ड है, वाव और नून प्लूरल के लिए आता है, तो वो छुपाते हैं। ठीक है, तो बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, माँ जो ये जो यक्तमुना जब आप लफ्जी तर्जमा करेंगे तो वो छुपाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बामुहावरा बोल रहे हैं तो बेशक वो लोग, चूंकि हमने अल्लाह जीना में वो कह दिया तो फिर यक्तमुना में हम जो का वर्ड यूज करते हैं। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, माँ जो अनजला नाजिल किया अल्लाहु अल्लाह ताला ने, मिनल किताबी किताब में से, व यश्तरूना और वो बेचते हैं। इश्तरा जो है इसका रूट वर्ड होता है शीन रा और या, शीन रे और ये। ठीक है, इश्तरा जो है ये खरीदो फरोख्त दोनों के लिए आता है। हम उर्दू में भी खरीद तो फरोख्त इकट्ठा ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आता है और देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये बेचने के मायनों में है, यश्तरूना में ये वो के मायनों में, इश्तरा मैंने आपको बता दिया शीन रा या रूट वर्ड है, वाव नून प्लूरल। यश्तरूना वो बेचते हैं, बिही इसको, ही से मराद पीछे जो मा अंज़ल अल्लाह की बात हुई नहीं, जो भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया। समनन, समन जो है ये कीमत के लिए आता है, प्राइस। कलीलन जो है ये थोड़े के लिए आता है, यानी एट अ लो प्राइस या थोड़ी चीज, थोड़ी सी कीमत पे। उलाइका यही लोग, माँ नहीं, यहाँ पे माँ जो है ये नहीं के मायनों में, क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है। यकुलूना वो खाते हैं, अकला जो है हमजा काफ लाम ये खाने के लिए आता है, ये जो है शुरू में वो के मायनों में और वाव नून प्लूरल का, वो नहीं वो खाते, फी बुतूनिहिम, बुतूनिहिम जो है ये बतन की जमा है, बात तो और नून, यानी बात तोए और नून, किसी चीज का छुपा हुआ या अंदरूनी हिस्सा। तो पेटों के लिए, पेट मतलब अंदर जो होता है ना, बाहर से नहीं, अंदर जो छुपा हुआ है उसके लिए। फी बुतूनिहिम अपने, बातन हम उर्दू में भी कहते हैं ना, एक जाहिर होता है और उसका ऑपोजिट एक बातन जो छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये पेट मुराद है। नहीं ये लोग नहीं वो खाते अपने पेटों में, मगर अन्नार आग। वला और नहीं, युकल्लिमुहुमुल्लाहु वो कलाम करेगा उनसे अल्लाह, ये वो के मायनों में, कलाम करना काफ लाम मीम, हुम उनसे, अल्लाहु अल्लाह ताला। ठीक है, यानी अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेंगे, यौमल क़यामती क़यामत के यौम, यानी क़यामत के दिन या क़यामत के रोज। वला और ना युज़क्कीहिम वो पाक करेगा उनको, जे काफ और वाव, ज़कू जो है ये पाकी के लिए आता है, तज़किया का वर्ड इसी से ही है और ज़कात का वर्ड भी इसी से ही है, पाकीज़गी के लिए। ठीक है, ये हुम बाज जगह पे लिखा होता है और बाज जगह पे हिम लिखा होता है। जैसे आप ऊपर देखें युकल्लिमुहुम लिखा हुआ और यहाँ पे युज़क्कीहिम लिखा हुआ, दोनों का मतलब प्लूरल वो ही है। ठीक है, वो असल में ग्रामेटिक रीजंस होती हैं जिसकी वजह से कभी पेश हो जाती है तो कभी ज़ेहर हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो वलहुम और लिए उनके, अजाबुन अलीम अजाब है, अलीम दर्दनाक, अलम जो है रंजो अलम आप उर्दू में भी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है कतमाने हक की बात हो रही है। अल्लाह ताला कह रही हैं कि जो लोग अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता जो इल्म है उसको छुपाते हैं, बेसिकली बनी इसराइल के जो उलमा थे उनकी बात हो रही है, लेकिन उन को मेंशन करके सबको ही वॉर्न किया जा रहा है, क्योंकि उनका, उन उलमा का ये काम था कि वो अल्लाह ताला ने जो किताब उनकी तरफ नाजिल की थी और जो इल्म उनको दिया था वो उस इल्म को छुपाते थे। ठीक है, जिस चीज में अपना नुकसान होता नजर आता, जिसमें अपना कोई फायदा नजर ना आता, उसको छुपा देते थे।
ٹھیک ہے، اور جس میں لوگوں کی مرضی کی بات ہوتی اس طرح کی بات بتا دیتے، اس طرح کے فتوے دے دیتے تھے. یعنی آپ کہہ لیں کہ دین کو کاروبار انہوں نے بنا لیا ہوا. اس طرح کا معاملہ تبھی ہوتا ہے نا جب دین جو ہے اس کی ایک دکان سیٹ کر لی جاتی ہے جس میں اپنا فائدہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی دنیاوی فائدہ مل رہا ہو، مال لے لیا، دولت لے لی، یا کوئی بھی ایسی چیزیں، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے فتوے دے دی گئی. ہر دور میں رہا ہے یہ معاملہ، آج بھی لوگ یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. بہرحال ان علماء کا یہ معاملہ تھا کہ ان کی جسارت اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی اس میں تحریف کر لی ہوئی تھی. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا خالی لفظی یا مانوی تحریف کرنا، انہوں نے لفظی تحریف ہاتھوں سے کر لی تھی. یعنی جو سخت والی آیات تھی، سزاؤں والی، ان کو نکال دیا ہوا تھا، اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ انہوں نے اس میں لکھ لیا ہوا تھا. یعنی اتنے یہ آگے بڑھ چکے تھے اس گمراہی میں. تو بہرحال اتنے خود غرض اور اتنے مفاد پرست تھے کہ یہ اس قسم کے معاملات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کس لیے نازل کی؟ کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ جو حق بات ہے، جو اللہ تعالیٰ علم دے رہے ہیں، وہ سب تک آگے پہنچایا جائے، نہ کہ چھپایا جائے. کیونکہ جس بھی قوم کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے، جو حامل کتاب ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت بڑی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس نے اس چیز کو آگے پہنچانا ہے. اور اگر ایسی قوم یا ایسے لوگ اس چیز کو چھپانا شروع کر دیں گے یا غلط باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے، تو پھر آپ سوچیں نا کہ کتنا بڑا گناہ وہ مول لے رہے ہیں. یعنی ایک تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے، پھر دوسروں کو گمراہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ بھی اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیچا کہ وہ مطلب کوئی پیسے تھوڑے لیتے تھے. اصل میں یہ دنیاوی فائدے کو یہاں پہ تھوڑی قیمت کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے تھوڑی قیمت پر بیچ دیا اس کو. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، جو کتاب اتاری تھی، جو نالج، جو احکامات تھے، اس کے عوض انہوں نے دنیاوی فائدہ لے لیا اور اپنی آخرت جو تھی اس کو بیچ دیا. کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، بہت قلیل ہے. دنیا کا بہت زیادہ بھی ہو جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں تو قلیل ہی ہے نا، ناپائیدار بھی ہے اور ظاہر ختم ہونے والا ہے. دنیا تو ہے ہی فانی. تو اس وجہ سے اس کو سمنن قلیلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو انہوں نے آخرت کو بیچ دیا اور دنیا خرید لی. تو کتنی تھوڑی سی قیمت پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیا، اللہ تعالیٰ کے جو نالج دیا تھا اس کو بیچ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی جو بھی مال یہ لے رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں اس طریقے سے غلط فتوے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دے کے. یہ کرتے یہی تھے کہ کوئی ان کے پاس آتا تھا اور وہ کہتے تھے جی اچھا جی اب یہ گناہ ہو گیا، اس کی کیا سزا ہے، اور یہ سزا تو بڑی سخت ہے. تو کہتے تھے اچھا چلو کوئی نہیں، اس کی جگہ یہ کر لیتے ہیں. پیسے لے لیتے تھے ان سے اور ان کی مرضی کے فتوے دے دیتے تھے ان کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کرنا اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے مترادف ہے. اور دوسری بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید بتائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. استغفر اللہ، کتنی بڑی اس کے لیے وعید آئی ہے کہ یعنی ایک تو یہ کہ پیٹوں میں آگ بھرے اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن. سوچے یعنی آخرت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ ہر انسان کی کوشش یہی ہوگی کہ اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی نظر کرم مل جائے. اور یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے نہیں، ان سے بات ہی نہیں کریں گے اور ان کو پاک نہیں کریں گے. یعنی ان کے کوئی بھی جو گناہ ہے وہ نہیں معاف کیے جائیں گے. اور ان کا اتنا یعنی بھاری جرم ہے کہ ان کا اتنا سخت ان کے اوپر حساب ہوگا اور اتنا سختی والا دن ہوگا. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اتنی سخت سزائیں بتائی جا رہی ہیں، اتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ایسے لوگوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ علم کو انہوں نے چھپایا. جو حق بات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی اور ان پہ یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ اس کو آگے بھیجا جائے، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے قلیل سے فائدے کے لیے اس حق بات کو چھپایا اور دوسروں کو جو ہے وہ غلط بات بتا کے ان کو گمراہ کیا، ان کو غلط طرف لگایا. تو ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا جب اتنا سنگین ان کا جرم ہوگا تو ظاہر ہے پھر اس کی سزا بھی تو سنگین ہی ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے آخرت کے روز کلام نہیں کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعیدیں اس کے لیے بتائی.
ٹھیک ہے. تو اس سے علماء جو ہے نا وہ یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پہ بات تو ما انزل اللہ کی ہو رہی ہے کہ یہ تو یعنی اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ، اب جس طرح ہمارے پاس اب یہ کلام ہے، قرآن ہے، اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ جی لوگ جو ہیں وہ میرے سے ہٹ جائیں گے اگر میں نے کوئی صحیح بات بتا دی، یا میں نے کوئی دین میں جو مطلب جو صحیح لکھا ہے، اگر مجھے کچھ پوچھ رہا ہے اور مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو یہ میرے سے ہٹ جائے گا. بیسیکلی یہی ایک وہ جو سوچ ہوتی ہے نا پیچھے، کیوں چھپایا جاتا ہے علم؟ ہم کہتے ہیں نا نالج از پاور، کہ علم جو ہے وہ طاقت ہوتا ہے. تو یہی بیسیکلی ایک ریزن ہوتی ہے کہ اگر یہ طاقت میں نے ان کو دے دی تو یہ طاقت ان کے پاس چلے جائے گی، یہ زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، اور پھر میری اپنی چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہی ہوتا ہے نا آج کل بھی. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں کتنی عام ہیں. کوئی اندرون علاقوں میں جو وڈیرا سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ، وہاں پہ وہ لوگوں کو تعلیم ہی نہیں حاصل کرنے دیتے، جو بھی ان کے سارے انڈر ہوتے ہیں نا ملازم وغیرہ، کہ اگر یہ پڑھ لکھ گئے تو یہ تو پھر ہمارے اس طریقے سے غلام بن کے نہیں رہیں گے. تو ان کو یہ اویئرنیس نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے تعلیم تو انسان کو شعور دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، عقل دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو ایک وہ گدی نشین والا جو ہے نا ایک معاملہ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ بھی ایک پاور کا ہی نشہ ہوتا ہے نا، کہ خاندان میں ہی وہ چلتی رہے نسل در نسل آگے. تو یہ جو ایک سائیکی ہے نا انسان کی، کہ طاقت میرے پاس رہنی چاہیے، اس کی وجہ سے لوگ علم کو بھی چھپاتے ہیں، اور یا یہ کہ غلط قسم کے فتوے دے دیتے ہیں، جو کہ آج بھی انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہے. کوئی نہیں، ڈفرنس آف اوپینین ہے، یا نہیں اس کو ایسے بھی کر لیں. یعنی یہ نہ ہو کہ میں اگر ان کی مرضی کی بات نہ کروں تو یہ میرے سے ہٹ جائیں گے اور پھر ادھر ادھر دوسروں کے پاس چلے جائیں گے، تو میری جو وہ ایک سے ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ بات یہ کہ علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اس کو ایز اٹ از آگے پھیلانا اور آگے پہنچانا. علم کو پھیلانا ویسے ہی واجب ہے، خاص طور پہ ہم جس طرح ہمیں یہ دین کا علم ہے تو اس کو تو ہم نے اپنے تک نہیں رکھنا، آگے پہنچانا ہے. بجائے یہ کہ اس کو چھپایا جائے، جبکہ آپ کو صحیح چیز پتہ ہے، آپ سے کوئی پوچھ بھی رہا ہے اور آپ اس کو اس وجہ سے کہ ہائی یہ تو ناراض ہو جائے گا، یا یہ نہیں ہے. جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کو اس طریقے، اگر آپ کو صحیح معلوم ہے، اگر آپ کو صحیح علم ہے تو آپ نے اس کو ضرور بتانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں بات ہی کری تھی کہ اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ عام کوئی بھی علم انسان کے پاس ہے تو اس کو پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے. علم کا بخل جو ہے یہ سب سے بڑا بخل ہے، کہ انسان علم چھپانے سے علم پہنچانے سے گریز کرے اور علم کو چھپائے. جیسا ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی صلاحیت ہے. بعض لیڈیز ریسیپیز نہیں بتاتی، کسی کی کوئی آپ ڈش کی تعریف کریں تو وہ اب ان کو بتاتے ہوئے ہوگا کہ نہیں میں نہیں بتاتی، ورنہ اگلی دفعہ یہ بھی بنا لیں گے تو سب ان کی تعریف کریں گے اور میں شاید پیچھے رہ جاؤں گی. ایک وہ ہوتی ہے نا سوچ، اسی طرح کی سوچ ہے. ان علماء کی بھی یہی سوچ ہوتی تھی. تو اگر کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کو سکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی علم دیا ہے یا کوئی ہنر دیا ہے، کوئی چیز دکھائی ہے، تو آپ اس کو جس حد تک آگے پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، سکھائیں. ٹھیک ہے. عموماً لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ یا تو اپنی وہ ایک پاور رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ کوئی دنیاوی فائدہ ہمیں مل رہا ہو تب ہم سکھا دیں گے، تب ہم کر دیں گے. ادروائز اگر کوئی نہیں پے کر سکتا، فرض کریں کوئی دین کا علم ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے اور وہ پیمنٹ نہیں کر سکتا آپ کو، تو کیا آپ اس کو نہیں پڑھائیں گے؟ اس سے یہ بھی نہیں استدلال کرنا چاہیے کہ شاید دین پڑھانے کے لیے اگر کہیں پہ جس طرح ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے بہت اچھے اچھے ریناؤن، تو اگر وہ کوئی فیس لے رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے. اس چیز کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ بعض لوگ اتنے زیادہ سخت اس میں ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کا رینٹ پے کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو بجلی پانی کے خرچے ہو رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، تو وہ اگر کوئی افورڈ کرنے کے لیے اس میں اسٹوڈنٹ سے کوئی فی لی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس چیز کی بات نہیں ہو رہی. یہ چھپا کے یا غلط چیزیں بتانا اپنی اجارہ داری رکھنے کے لیے، اپنی پاور رکھنے کے لیے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پہ کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پے نہیں کر سکتا،
تو یہ اس کو ریفیوز نہیں کیا جائے گا. یہ چیز ہے کہ مطلب ان کو بھی دھیان رکھا جائے گا یا ان تک بھی علم کو پہنچایا جائے گا نا. ورنہ آپ دیکھیں آپ نے اس کی حق کی طلب کو ہی مار دیا, ختم کر دیا, اور یا اس کی مدد نہیں کی, تو یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے نا. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اس کی وعیدیں بتائی ہیں کہ اللہ کے کلام کو چھپانا, کتمان حق کرنا کسی بھی طرح سے, کوئی غلط فتویٰ دینا یا کوئی غلط گواہی دینا, کیونکہ یہ بھی اس چیز میں آ جاتا ہے کتمان حق میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے علماء سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. کوئی بھی علم ہونا, کسی بھی حق کو چھپانا, کسی بھی گواہی کو چھپانا, یہ بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے, صرف دنیا کا فائدہ پانے کے لیے لوگ غلط گواہیاں بھی دے دیتے ہیں, غلط باتیں بھی کر جاتے ہیں, اصل حقیقت کو چھپا لیتے ہیں, اور بڑا عام یہ کیا جاتا ہے. تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے. بہت سخت وعید ہے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دو آیات اگر نہ ہوتی تو میں احادیث کبھی بھی نہ بیان کرتا. ایک یہ 174 اور ایک اگلی والی 175. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. اولئکا یہی لوگ, الذین وہ ہیں, اشتروا جنہوں نے خرید لی, اشتروا الدلالہ جنہوں نے خرید لی, دلالہ جو ہے وہ ضاد لام لام گمراہی, یہی وہ لوگ ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی بدلے ہدایت کی, جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت. یہاں پہ بازر بھی جو ہے بدلے کے معنوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہدا ہدایت سے, والعذاب اور عذاب بالمغفرہ بدلے مغفرت کے, یہاں پہ بھی بازر بھی جو ہے وہ بدلے کے معنوں میں آ رہا ہے. فما تو کیسا یا کتنا, اصبرہم صبر ہے ان کا, النار اللہ اوپر, النار آگ کے, یعنی کیا صبر ہے ان کا آگ پہ, یا کتنے صابر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آگ پہ. یہ جو ہے نا ایک سارکزم ہے, یعنی ٹونٹ کیا جا رہا ہے, طنزیہ بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں, جو اللہ نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں, تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں اور آخرت کو بیچ دیتے ہیں, یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے بدلے ہدایت کے, اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا. یعنی انسان کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہدایت لے اور مغفرت حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی, لیکن انہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی خرید لی, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ مول لی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے صابر ہیں یہ آگ کے اوپر, یعنی ایک طرح سے طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ آگ میں جانے کے لیے کتنے مزے سے بیٹھے ہوئے, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کیسے مزے سے بیٹھے ہوئے, کہ کیسے صبر کر کے بیٹھے ہیں. بڑی ان کی ہمت ہے کہ اتنا بڑا عذاب اور اتنی بڑی وعید ان کے لیے ہے, اور یہ اتنے آرام سے اس کے اوپر بیٹھے ہیں, اور اتنا بڑا جرم یہ کتنے آرام سے کر رہے ہیں, کہ یعنی کیسے مزے سے آگ کے انتظار میں بیٹھے ہیں, بڑی ڈھٹائی سے. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے کہ علم پھیلانا یہ بھی صدقہ ہے ایک طرح کا. ٹھیک ہے نا, تو اب کسی کے پاس کوئی بھی نالج ہے, جس طرح دیکھیں فرض کریں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر اپنی فی بھی لیتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں کوئی دے سکتا تو کیا وہ اس کو انکار کر دیں؟ نہیں, اس کی بھی مدد کرنی چاہیے. یا ویسے بھی اگر آپ سے اکثر ہوتا ہے نا, جیسے فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ کہیں بھی جاتا ہے تو لوگ اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ, تو کھلے دل سے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ ایک علم دیا ہے یا ایک صلاحیت دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناگواری کا اظہار کریں یا کریں نہیں جی میں نے تو نہیں کسی کو کچھ بتانا یہ کرنا, یا اور بھی. تو جسٹ I'm just giving an example, کوئی بھی علم ہے آپ کے پاس, کوئی بھی ہنر ہے آپ کا. بعض دفعہ کوئی لیڈیز جن کو اسٹیچنگ وغیرہ آتی ہوتی ہے, تو پھر آپ کبھی ان سے پوچھیں تو کسی کا رویہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب they'll try to hide it, کہ ہم نہ بتائیں کیونکہ بھی ہمیں آتا ہے تو ہم دوسرے. یہ بہت لو لیول کی چیز ہے, بہت بڑا بخل ہے یہ. تو علم جو ہے نا اس کو آگے پہنچانا ہے, آگے بتانا ہے, اور بالخصوص جب دین کا علم ہے, اور ہم چونکہ حاملین کتاب ہیں, تو ہمیں تو اپنے عمل سے بھی اس چیز کو آگے پہنچانا ہے, اور بجائے یہ کہ کوئی آپ سے پوچھ رہے اور آپ اس کو چھپائیں اور اس کو نہ بتائیں. تو یہ بہت بڑی اللہ نے اس کے لیے وعید بتائی. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری, اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کی گمراہی میں ہیں یا دور کی ضد میں ہیں. ذالکہ یہ جو ذالکہ جو آتا ہے نا,
اس سے مراد یعنی یہ جو بات ابھی کہی گئی، یعنی جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو سزا یا وعید دیا ہے نا، یہ اس لیے ہے بھی انا، بوجہ اس کے کہ بے شک، ٹھیک ہے، اللہ نے نزلہ نازل کی، الکتاب کتاب، بالحق کی ساتھ حق کے، ان الذین بے شک وہ لوگ، اختلفو جنہوں نے اختلاف کیا، فل کتابی کتاب میں، فی البتہ میں، فی جو ہے وہ میں کے لیے آتا ہے، شقاقم جو ہے یہ شین قاف قاف شک ہو جانا، پھٹ جانا، تو یہ سختی یا ضد کے معنوں میں آپ لے لیں یا مخالفت جو یہ کر رہے تھے، البتہ ضد میں ہے، یہ مخالفت میں ہے، بعید دور کی، یعنی بہت زیادہ، بعید اردو میں بھی ہم بود کا ورڈ یوز کرتے ہیں، با این دال، تو یعنی بہت زیادہ ضد میں ہے، بہت زیادہ مخالفت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ عذاب کی وعیدیں دے رہے ہیں ایسے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں جو کچھ نازل کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ لوگوں پہ حق واضح کیا جائے، لوگوں کو ہدایت دی جائے، ان کو صحیح بات بتائی جائے، لیکن ان لوگوں نے اس کو چھپا دیا، یعنی اس کتاب کے نزول کی جو وجہ تھی اس کو ہی نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حق باتیں نازل کی تھی، حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو ہی چھپا دیا اور ایک دوسرے سے اختلاف میں پڑ گئے کتاب کے بارے میں، اختلافو فی الکتاب، یہی ہوتا تھا نا، آپ دیکھیں یہود کا یہی تو معاملہ تھا، نہ انجیل کو مانتے تھے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار، قرآن کا بھی انکار، اسی طرح کی حجتیں اور باتیں کرتے تھے، اور آگے جو نصارہ تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو اختلاف یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے یا یہ کوئی شک ہو رہا ہے، ان کو اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو شاید کوئی علم نہیں ہے یا شک نہیں ہے، اصل میں ان کی اختلاف کی وجہ ضد ہے اور بہت شدت کی ضد ہے، یہ بہت دور کی، یہ جو بعید ہے نا یہ شدت کے لیے آیا، یعنی ان کی ضد ہے اور بہت ہی دور کی ضد ہے، یعنی اتنا دور نکل گئے ہیں اپنی اس ضد میں اور اپنی اس مخالفت میں کہ اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے، اتنے یہ جو دور جانا ہے نا یہ اس معنوں میں، یعنی بہت زیادہ شدید مخالفت میں ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح کی فرقے واریت کا شکار ہے اور اتنا زیادہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یعنی اتنی شدید مخالفت کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں، حق کو بیان نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ آگے جا چکے ہوئے ہیں ضد میں اور اپنی مخالفت میں اتنی زیادہ شدت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو ان کو حق بات بتا دی گئی تھی نا ان کی کتابوں میں، اور یہ اچھی طرح سے پہچان گئے تھے، لیکن یہ چھپا رہے تھے لوگوں سے، نہیں بتا رہے تھے کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں اور ان کو مان لو، اس کے علاوہ ویسے بھی ان کا یہی طریقہ تھا۔ تو یہ قرآن پاک میں نا ویسے بھی کئی جگہوں پہ یہ جو کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بھی فرقے ہیں جو بھی اختلاف ان کا ہوتا ہے کسی نہ کسی غلط عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی اپنی دلیلوں سے جائز قرار دیتے ہیں، یہ آج بھی ہوتا ہے، صرف اس زمانے میں نہیں تھا، آج بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر لوگ اتنا زیادہ ضد و مخالفت میں آگے چلے جاتے ہیں کہ بعض صحیح باتیں بھی چھپاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ دوسرے کی بات ہم نہ مان لیں کہ کہیں اس کے فرقے کو ہم صحیح یا جائز نہ قرار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہے کہ ان پہ حق واضح نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی ضد میں، ایک دوسرے کی مخالفت میں یہ ایسا کرتے ہیں کہ کتمان حق کرتے ہیں اور پھر کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اتنی شدت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ بس ان کی واپسی جو ہے وہ نہیں پاسبل ہوتی۔ اس میں ایک چیزیں بھی یاد رکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف یا کسی کو آپ کی رائے سے اختلاف ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں یا غلط طریقے سے اگلے کی عزت نفس کا خیال نہ کرتے ہوئے بات کرنا شروع کر دیں، حکمت سے کام لینا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بھی فوراً سے مت کہیں گے یہ مت کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام، اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جس طرح کہا نا دین کی بات آگے پہنچانے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو حکمت سے کام لینا چاہیے، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، یہ بھی دیکھیں کہ اگلے کی ذہنی آمادگی کتنی ہے اس بات کو سننے کے لیے۔ تو یہ بھی مطلب ایک طریقہ ہے دین کی بات صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کا، پہلے کوئی پازیٹیو بات کرے
اور اچھے وے میں بات کریں کہ دوسرا جو ہے اس کو برا نہ لگے، یا اس کو اپنی سبکی کا احساس نہ ہو، یا اس کو یہ نہ لگے کہ مجھے جو ہے بے عزت کیا جا رہا ہے یا مجھے شرمندہ کیا جا رہا ہے. اچھے طریقے سے ہمیشہ دین کی بات بہت پلیزنٹ وے میں اور بہت اچھے طریقے سے آگے پہنچائیں. ٹھیک. اچھا چلیے یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو گیا. آگے دیکھیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے، لمبی آیت ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 177 پڑھی. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اچھائی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً نیکی یہ ہے کہ یا اچھا وہ شخص ہے یا نیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد و لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. لیسا پہلے لفظی ترجمہ بتا دیتی ہوں. لیسا نہیں ہے. بر جو ہے نا، با را را اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. نیکی کے لیے ورڈ آتا ہے، ویسے اس کا مطلب خشکی کا حصہ ہوتا ہے. بر جو ہے نا بیسیکلی زیر زبر کا فرق آ جاتا ہے، لیکن بر جو ہے یہ بحر کا الٹ ہے. بحر کہتے ہیں سمندر اور بر کہتے ہیں خشکی کو. ٹھیک ہے. اور اسی سے نیکی کا مفہوم دیا گیا. یہ میں بھی آپ کو ٹھہر کے بتاتی ہوں. پہلے آگے دیکھ لیں. ان کے تولو، واو لام یہ تے تم کے لیے، تم پھیر لو، یعنی تم منہ موڑ لو یا پھیر لو. وجوہکم اپنے چہروں کو، وجہ کی جمع وجوہکم، کہ تم پھیر لو چہرے اپنے، قبلہ جانب، المشرقی مشرق کے، والمغربی اور مغرب. ٹھیک ہے. یعنی تم مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیر لو، یہ نیکی نہیں ہے. ولیکن لیکن، البرہ نیکی، من جو، یعنی نیکی کیا ہے، من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، والملائکتی اور ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، انبیاء پر. اور مزید آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آتا اور اس نے دیا، وہی حمزہ تایا، اس نے دیا، المالا مال کو، علا اوپر، حبی ہی اس کی محبت کے باوجود. ابھی حبی ہی جو ہے نا، ہی جو ہے یعنی اس کی ضمیر دو طرف جاتی ہے. آپ اس کے ساتھ لکھ لیں نمبر 1 کر کے اللہ کی محبت، اور نمبر 2 مال کی محبت. میں بھی تفسیر میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. ذویل قربا، زوازو جو ہے یہ والا والے کے لیے آتا ہے، اور القربا جو ہے قرابت دار، رشتہ دار. والیتاما اور یتیموں کو، یتیم آپ کو پتہ ہی ہے یعنی کوئی ایسا نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو. یتم جو ہے نا بیسیکلی تنہا یا اکیلا، اس کے لیے آتا ہے. والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل، ابن سبیل، ابن جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں، سبیل جو ہے وہ راستے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی راستے کا بیٹا، اس سے مراد مسافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یہ جو بیسیکلی رقاب جو ہے رقب سے ہے، رقب جو ہے یہ گردن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے انسان پھر مراد لیا جاتا ہے.
تو گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے غلام آزاد کرنا. ٹھیک ہے. اچھا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور اس نے قائم کی نماز، وَآتَى الزَّكَاةَ اور اس نے ادا کی زکوٰۃ، والموفون اور وفا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے عہد کو. وفا جو ہے واو فا یا یہ پورا کرنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عہدوں کو پورا کرنے والے. اذا عاہدوا جب وہ عہد کریں، والصابرین اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأسائی باس جو ہے با حمزہ سین، یہ تنگ دستی یا فقر کے لیے آتا ہے. فی البأسائی تنگ دستی میں، فقر میں، فقر و فاقہ جس کو ہم کہتے ہیں نا. اور والضرائی جو ہے یہ داد را ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کے لیے ہم اردو میں ضرر کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا. تو یہ اس سے مراد کوئی بھی تکلیف، جسمانی تکلیف آ گئی، بیماری وغیرہ آ گئی، یا کوئی اس طرح کی کوئی ذہنی تکلیف وغیرہ. وحین البأس، ہینا جو ہے وقت کے لیے، اور بأس جو یہ ہین البأس جو ہے نا یہ قرآن پاک میں جنگ کے لیے آتا ہے. آلدو ورڈ وہی ہے بأس جو ہے، لیکن یہ جب اس طرح سے آتا ہے تو یہ جنگ کے لیے بھی آتا ہے. ہین البأس جنگ کے وقت. تو تنگ دستی میں، تکلیف میں، جنگ کے وقت میں صبر کرنے والے. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، یہ یعنی صدق جو ہے سچائی سے. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم وہ المتقون تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ اہم آیت ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، لمبی بھی ہے. اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں. بر یعنی نیکی کا جو ورڈ ہے نا، بہت زیادہ حکمت سے بھرپور آیت ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک بہت کمپلیٹ، بڑا مکمل، بڑا جامع تصور جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اصل میں نیکی کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو جس بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہو رہی ہے اس کو سمجھا دیتی ہوں، پھر اس کو ان جنرل دیکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے کس طرح سے کیوں کہی ہے. یہاں پہ آپ تحویل کعبہ کے ضمن میں ساری آیات پڑھ چکے ہیں کہ جس طریقے سے کعبہ کی تبدیلی کا حکم ہوا. اب یہ جو یہود کی طرف سے یہ جو پروپیگنڈا تھا نا اس کی مخالفت کا کہ کیوں قبلہ تبدیل ہو گیا، یہ بہت زیادہ شدت پکڑتا جا رہا تھا. یہ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپس میں بھی یہود و نصارہ کا یہ اختلاف رہتا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود بیت المقدس کے ایک حصے کی طرف رک کر کے عبادت کرتے اور نصارہ دوسرے کی طرف. تو یہ بھی ان کا اختلاف. بہرحال مسلمانوں کے ساتھ ان پہ بہت ہی زیادہ اعتراض ہو رہا تھا کہ بس یہ تو گمراہ ہو گئے اور یہ تو ہٹ گئے اور اس طرح کی باتیں، اور یہ سچا دین نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ روکا اور ان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ نیکی محض یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو. ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ نیکی ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے نا، یعنی یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے، وہ تو نیکی ہے. لیکن سارا کچھ اسی میں ہی نہیں آ جاتا کہ تم باقی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دو. ایک جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بتایا، ایک اجتماعیت کے لیے، مرکزیت کے لیے بتایا، اس کی اپنی ویلیو ہے، لیکن اس کے پیچھے تو کیا باقی ساری چیزیں تم نظر انداز کر دو گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں نبیوں پر ایمان، اس کی اہمیت کو واضح کیا. کیونکہ یہود جو ہے ان کے ساری یہ والی ایمانیات جو ہے نا یہ بہت حد تک بگڑ چکی تھی. اللہ کو بے شک یہ مانتے تھے، لیکن جیسا آپ کو بتایا کہ ان میں سے بھی کچھ ایک طبقہ تھا جو شرک کی طرف پڑ گئے تھے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہوا تھا، اور سب کا آخرت کا کانسیپٹ تو بگڑ ہی چکا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کہہ کے پھر ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالآخرہ اس کو بھی مینشن کی، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جو نصارہ تھے وہ کہتے تھے جو نصارہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا. یہ اور پھر ان کو یہ تھا کہ اپنے انہوں نے اجارہ داری قائم کری تھی کہ جو ہمارے ساتھ ہوگا ہم اس کو بخشوا لیں گے، اینڈ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مطلب آگ نہیں ہمیں چھوئے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. اس طرح کے ان کے کانسیپٹس تھے. پھر ملائکہ کو کیوں ذکر کیا گیا کہ ان کو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ یہ بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے، ان کو اپنا دشمن کہتے اور کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ کہ یہ غلطی سے جو ہے نا یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل پہ وحی لے گیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو اوپر وحی نازل کر دی. ان کے بھی اگینسٹ تھے.
کتابوں کا انکار بھی یہ کرتے تھے، یعنی انجیل کو بھی نہیں مانتے تھے، قرآن پاک کا بھی انکار کرتے تھے، انبیاء کا بھی انکار، نہ حضرت عیسیٰ کو مانا، اور بھی ان میں جو بہت سے انبیاء آئے تھے انہوں نے قتل بھی کیا ہوا انبیاء کا، اور اب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود ان کا انکار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہرہ یہ سود خور بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنا اور مال کی جو ان کے اندر محبت تھی جس کی وجہ سے یہ غلط فتوے بھی دیتے تھے، حق کو بھی چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی واضح کیا، ٹھیک ہے۔ اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور عہد پورا کرنا۔ عہد شکنی تو ان کی میں بہت عام تھی، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، انبیاء سے کیے ہوئے عہدوں کو یہ توڑتے تھے، اور صبر بھی نہیں کرتے تھے، جس طرح آپ نے پڑھا کہ جس طرح صحرا میں بھی جب نکلے تو وہاں پہ بھی بے صبری کا مظاہرہ، منو سلوا پہ بھی صبر نہیں کیا، پھر ان کو جب جہاد کا حکم آیا، جنگ کرو، عمالقہ قوم جو تھی اس کے اگینسٹ، اس پہ بھی نہیں یہ انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کی، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ آیت سب کے لیے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، تو اس میں ہم سب نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس آیت میں کیا کیا سبق ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایک یہ مختلف قسم کے نیکی کے تصورات لوگوں نے قائم کر لیے ہوئے ہیں، اور بس اپنی اپنی وہی جو انہوں نے ایک ڈائریکشن رکھ لی ہے نا، اس پہ اتنا زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور اس پہ اتنی زیادہ شدت کا پوائنٹ آف ویو بنا لیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس سارا کچھ اسی میں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا اپنا اپنا قبلہ وہ رکھ لیا اور بس اسی پر نظر ہے۔ یعنی جیسے آپ سوچیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہیں، ہم تو لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہ وہ، سو دیٹ از آل واٹ میٹرز، باقی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر عبادات ہم نہ بھی کریں، اگر ہم نماز نہ بھی پڑھیں، وہ تو حقوق اللہ ہیں۔ اس طرح کی باتیں لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اور یہ وہ اس چیز کے اوپر رہتے ہیں اور اسی پہ اتنا فوکس کیے رہتے ہیں کہ وہ اپنے دیگر فرائض سے جو عبادات کے سلسلے میں ان سے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ عبادات میں اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ وہ جی فرض نمازیں بھی ہو رہی ہیں، نفل بھی ہو رہی ہیں، تہجد بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو بڑی بڑھ بڑھ کے دین کی باتیں بھی بتا رہے ہیں، لیکن اخلاق کے معنی میں زیرو، لوگوں سے معاملات کے معنی میں بالکل صفر۔ وہاں پہ ان پہ نہ تو کوئی خوش اخلاقی آتی ہے، نہ وہ کوئی لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے سگے بہن بھائیوں سے ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں، اور گھروں میں بھی آپس میں لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں کیے جا رہے۔ مطلب جب وہ دوسرے رشتوں میں آتے ہیں ایز اے ہسبینڈ یا ایز اے ساس سسر یا ایز اے والدین، تو وہ پھر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی عبادات کر رہے ہیں تو ہم تو بہت زیادہ نیک ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ بے تحاشا دھوکے باز، کاروبار میں سود بھی لے رہے ہیں، ناجائز منافع بھی لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، لیکن زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کا سارا جو فوکس ہے وہ مذہب کی ظاہریت پر ہے، کہ حلیہ اس طرح کا ہوگا، لباس اس طرح کا ہوگا، اس طریقے سے کور کیا ہوگا۔ خواتین کے معاملے میں اپنے انہوں نے ایک وہ کانسیپٹ بنا لیا ہوا ہے، تو مردوں کے معاملے میں اپنا ایک بنا دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا دین بس اس کے اندر ہو، اسی پہ فوکس، اسی پہ فوکس، باقی ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ پھر جو کام جس کو ایک کو پکڑ کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس پہ اتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ خود وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو چونکہ یہ والا لباس پہنا ہوا ہے اور ہم تو چونکہ یہ عبادت کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے، ان کو دیکھو، انہوں نے تو یہ تو بے پردہ ہیں۔ خواتین جو بے پردہ کرنے والی خواتین ہوگی وہ بے پردہ خواتین کو دیکھ کے سمجھیں گی کہ جیسے یہ تو بہت ہی کوئی گئی گزری، بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی یعنی گناہگار ہیں اور ایسے ہیں، اور اپنے آپ کو وہی بات ہے کہ نیکی کا جو ایک تکبر ہے اس میں چلے جائیں گے۔ تو کوئی عبادات کرنے والے ہیں وہ دوسروں کو کہیں گے او ہو بس یہ تو بالکل ہی اسلام سے خارج ہیں، اور ان کو حقارت سے دیکھنا ہے، یہ اس طرح سے، کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے نا پیچھے، وہ یہی کرتا ہے، نیکی کا تکبر ڈلواتا رہتا ہے۔ اسی طرح اور بھی سب چیزوں پہ آپ دیکھ لیں تو یہی آپ کو معاملات نظر آتے ہیں۔ بعض آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو فرقہ واریت ہے وہ اتنی زیادہ شدت اختیار کر گئی ہوئی ہے کہ یہ لوگ تو رفع یدین نہیں کرتے تو ہم نے ان کی مسجد میں ہی نہیں جانا، ان کو ہماری مسجد میں نہیں آنے دینا، آمین بالجہر نہیں کہتے، آمین آہستہ آواز میں کہتے ہیں تو یہ تو ہے ہی تو اسلام سے ہی خارج ہے، ان کو باہر کر دو، اپنی اپنی مسجدیں ان کو آنے نہیں دینا، اس حد تک شدت کا پہ ہے۔ تراویح 8 ہو یا 20 ہو،
تو یہ مطلب اس طرح کے اگر آپ دیکھنا شروع کریں، آپ کو کتنی مثالیں ملیں گی اپنے معاشرے میں بھی کہ جو ایک ایک نیکی کا محدود تصور لے کے نا بس اسی پہ فوکس اور اتنا زیادہ فوکس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس سارا دین اسی کے اندر ہے، اور چونکہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم سب سے زیادہ دیندار ہیں، اور چونکہ باقی یہ نہیں کر رہے تو وہ تو بالکل ہی بے دین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت کمپلیٹ تصور دیا ہے نیکی کا. جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ بر جو ہے وہ نیکی کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری جامعیت کے ساتھ بتا دیا کہ صرف ایک ڈائریکشن میں مڑ جانا، بات تو ظاہر تحویل قبلہ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ مشرق یا مغرب، یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ بھی اس کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. اس میں جو یہ ہے نا کہ لیس البر، یعنی صرف یہ نہیں ہے. لیسا کا مطلب آپ اس طریقے سے لیں گے کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے، نیکی اور بھی چیزوں میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اور وہ کیا کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں آگے ڈیٹیل میں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ بار آ رہا خشکی کے لیے آتا ہے، برن جو ہے نا وہ خشکی کے لیے آتا ہے، اور خشکی کے ساتھ اس کو کس طریقے سے ریلیٹ کیا گیا نیکی کو، کہ خشکی کا حصہ بہت وسیع ایک حصہ ہوتا ہے خشکی کا، اور اس میں کہیں پہ پہاڑ ہیں، کہیں پہ میدان ہیں، کہیں پہ درخت ہیں، کہیں پہ پودے ہیں، کہیں پہ کچھ اس طرح مختلف چیزیں. تو نیکی کا تصور جو ہے وہ بھی بہت زیادہ وسیع ہے. نیکی اپنے معنوں میں بہت وسعت رکھتی ہے، بہت وسیع مفہوم ہے. کوئی ایک چیز کے اوپر اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. چھوٹی نیکیاں، بڑی نیکیاں، اور عبادات لے لیں، معاملات لے لیں، ایمانیات لے لیں. جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہیں درخت ہے، کہیں پھول ہے، کہیں پودے ہیں، کہیں پہاڑ ہے، کہیں میدان ہے، کچھ سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. نیکی کا تصور بھی ایسے ہی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی ایک نوعیت کی ہے، کوئی دوسری نوعیت کی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مطلب میں جو آپ کو تعلق بتا رہی ہوں خشکی کا اور نیکی کا، کہ آپ دیکھیں انسان جب سمندر میں ہوتا ہے نا، ٹریول کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ خشکی پہ اترتا ہے نا تو اس کو ایک طرح کا وہ سکون سا مل جاتا ہے، ایک تسلی مل جاتی ہے کہ چلو واپس آ گئے اپنی اس پہ. جب تک وہ سمندر میں ہوتا ہے تو ایک وہ بے چینی بھی ہوتی ہے. سمندر کا سفر اکثر لوگوں کو ویسے بھی سوٹ نہیں کرتا، طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، پھر یہ بھی ڈر ہوتا ہے طوفان آ گیا کیا ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی. جب انسان خشکی پہ اترتا ہے نا تو ایک سکون میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح انسان جب برائیوں میں ہوتا ہے، گمراہیوں میں ہوتا ہے، تو وہ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے. اور جب وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کے دل کو ایک سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، تسلی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے. یعنی بر اور بر کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، زیر زبر کے فرق سے روٹ ایک ہی ہے اور مطلب خشکی کا ہی ہے، لیکن اسی سے پھر مفہوم آگے ایک روٹ سے مختلف مفہوم بھی لیے جاتے ہیں. تو نیکی کے معنوں میں یہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. اردو میں ہم ابرار کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں نا، نیکوکار لوگ، وہ اسی سے ہی ہے وہ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک چیز کے اوپر جب تم فوکس کر لیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ باقی چیزوں سے تمہارا دھیان ہٹ جاتا ہے. جیسا یہود کا تھا کہ وہ ایک مستقل احتجاج ایک ہی چیز کا انہوں نے کر لیا تھا نا. آپ ویسے بھی دیکھیں آج کل یہ حکومت چینج ہوگی تو اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس ہو جائے گا کہ باقی چیزوں سے نظر ہٹ جائے گی. کوئی ایسا ہاٹ ٹاپک آ جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ سب وہی بات کرنا شروع کر دیں گے. انڈیا پاکستان کا جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے لوگوں کی حالت، اتنا زیادہ فوکس کہ بس وہ کھانا پینا بھی بھول گیا، اور دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ایک ہوتا ہے نا ہمارے ہاں. تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز پہ ضرورت سے زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو دیگر اہم چیزیں ان سے نظر ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے فرائض سے یعنی جب آپ ہٹنا شروع کر دیں تو وہ پھر غلط بات ہو جاتی ہے، دیگر فرائض جو ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کمپلیٹ ایک پیکج دیا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نیکی جو ہے ایز اے کمپلیٹ پیکج تم اس کو دیکھو، یہ ساری بھی نیکیاں ہیں. اور اس میں جو ہے پھر ایمانیات بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے، معاملات بھی بتا دیے لوگوں سے، عبادات بھی بتا دی، اخلاقیات بھی بتا دی. چاروں جو ٹاپکس ہیں نا جو مین ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس کر دی. اب وہ کیا ہے ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں. پہلے میں نے آپ کو یہ ذرا بیک گراؤنڈ اس لیے سمجھا دیا کہ آپ کو پتہ چلے کہ بیسیکلی کیا تصور اس میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، یعنی ایک تو یہ پہلے بتا دیں نا کہ ایک طرف ادھر ادھر دھیان دینا، صرف ایک ہی چیز کو چپک کے رہ جانا، یہی خالی نیکی نہیں ہے کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ نیکی تو یہ بھی ہے کہ ایمان باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، یعنی اللہ پر ایمان ہو۔ اب اللہ پر ایمان ہے جو تو وہ کس طرح کا ایمان ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کو رازق ماننا، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مالک سمجھنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ اس کو واحد و یکتا ماننا، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، یہ ساری چیزیں صرف یعنی انسان کے یہ کانسیپٹ جو توحید کا کانسیپٹ ہے نا، وہ سب سے بیسک کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک کرو نا، یہ سب سے مین چیز ہے۔ یہ آمنہ باللہ میں مطلب جب باز بھی آگے آ رہا ہے نا، تو اس میں ایک استقرار اور اطمینان کا بھی مفہوم آ جاتا ہے، یعنی آمنہ کے بعد جب با آ رہا ہے تو یعنی بس اللہ کا خیال ہر وقت، اللہ کا خوف ہر وقت، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جو اللہ نے حکم دے دیا، جو اس نے فیصلہ کر دیا وہی صحیح ہے اور وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر کیا ہے کہ پہلے اس کو چیک کرو کہ تمہارا ایمان کس حد تک ٹھیک ہے۔ ایمان ہی لوگوں کا بگڑا ہوا ہے، آپ دیکھیں نا کس حد تک لوگ کس طرح کے شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ویسے تو نام کے مومن ہیں، مسلمان ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ان کے اعمال اور حرکات آپ دیکھیں تو وہ انتہا کے بگڑی ہوئی، اور کس شرک اس حد تک اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، عبادات میں کس طرح کا شرک کرتے ہیں۔ تو نیکی کا جو جذبہ ہے انسان میں ہوتا ہے، لیکن مطلب فطری طور پر ہوتا ہے، لیکن نیکی قابل قبول تبھی ہوتی ہے جب ایمان درست ہوگا، یعنی اللہ کی توحید اس پہ انسان کا اقرار ہو، دل میں شدید ترین محبت اللہ کی ہو، اسی کو خوش کرنے کا اور اسی کی رضا حاصل کرنے کی نیت انسان کے دل میں ہو، ٹھیک ہے۔ جب یہ صحیح ہوگا تو وہ نیکی، صحیح نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ نیکی ہی قابل قبول ہوگی۔ کیوں؟ مطلب فرض کریں آپ نے کسی کی ہیلپ کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، اور نیت پیچھے یہ تھی کہ جی لوگوں کو اوپر میری اچھی ایک دھاک بیٹھ جائے، یا میں لوگوں کو امپریس کر لوں، یا جس کو دے رہے ہیں اس کو بیسیکلی آپ اپنے انڈر کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو نیک کہلوانا چاہ رہے ہیں، کوئی مطلب جو ہوتا ہے نا لوگوں کو پتہ چلے، میڈیا پہ آ جائے، تو وہ نیکی تو ضائع ہوگی نا۔ ایسے نہیں ہے، کیونکہ ایمان باللہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے سب سے پہلے ایمان باللہ کی بات کی کہ وہ ٹھیک ہوگا، یعنی وہ جو بنیاد، وہ بیس، وہ جڑ ٹھیک ہوگی تو پھر باقی چیزیں ٹھیک ہوگی۔ تو یعنی اس کی طرف تو دھیان دو پہلے کہ یعنی ویسے تم اللہ کے نام لیوا ہو، لیکن اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ اب یہ یہود کے علماء جو ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اسی لیے اتنی سخت دی وعیدیں، حالانکہ مطلب علماء کے بارے میں بات ہو رہی، کیونکہ اللہ کے بارے میں ان کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں تھا نا، اس لیے تو ڈرتے نہیں تھے، اس لیے تو اتنی بڑی جسارت کر جاتے تھے۔ تو وہ تصور بیسیکلی ٹھیک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان باللہ، اور اس کے بعد پھر والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے، یعنی آخرت پر بھی ایمان ہوگا اور صحیح طرح کا ہوگا تو ہی صحیح والی نیکی ہوگی جو قابل قبول ہوگی۔ کیوں؟ آخرت پہ ایمان تو یہود کا بھی تھا، نصارہ کا بھی تھا، لیکن صحیح طرح کا نہیں تھا، بگڑا ہوا ایمان تھا، یعنی وہ جو ان کے جو کانسیپٹ ہے کہ ہم ہی کامیاب ہیں، تو اس سے بھی وہ ظاہر ہے پھر وہ نیکی کے اس تصور کو تو نہیں پا سکتے، وہ اپنی مرضی کی چیزیں ہی کرتے تھے اور وہی چیزیں آگے لوگوں کو بھی بتاتے تھے، جس چیز سے ان کو یہ رہتا تھا کہ ہماری ایک اجارہ داری قائم رہے، تو وہ نیکی کا تصور ظاہر ہے وہ بگڑ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی طرف بھی تو دھیان دو، یہ صرف ان کو نہیں کہا جا رہا، آج مسلمانوں کا بھی تو آخرت کا عقیدہ بگڑا ہوا نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کر دیں گے، ہم نے تو جانا ہی جنت میں، سب یہی کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں، یہ چونکہ مسلم نہیں ہے تو اس لیے یہ سارے جہنم میں ہی جائیں گے۔ بھئی کس نے یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ چونکہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو اس لیے جنت آپ کی لیے لکھ دی گئی ہے، آپ کی مطلب پرائیویٹ پراپرٹی ہو گئی وہ، چاہے کوئی اعمال ویسے ہوں، نہ آپ کی کوئی ایمان درست ہو، نہ کوئی اخلاقیات درست ہو، نہ لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کے درست ہیں، نہ کوئی عبادات آپ کی صحیح ہیں، وہی بات ہے کہ کوئی ایک چیز لے کے بیٹھا ہوا ہے، بس جی ہم نے تو جانا ہی جنت میں، ٹھیک ہے۔ پھر ملائکہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان کیوں ضروری؟ کیونکہ ملائکہ پر ایمان رکھیں گے تو یہ ایمان ہوگا نا کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور جو وحی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بھیجی وہ صحیح ہے،
یہ جو میں نے آپ کو اس لیے یہود کا کانسیپٹ بتایا کہ اس وجہ سے بھی یہ ہٹ گئے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل کے خلاف ہو گئے ہوئے تھے کہ جی یہ غلط وحی لے گیا. اور یہ مطلب کتنی بڑی گمراہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں پر بھی ایمان، کیونکہ فرشتوں پر ایمان بالغیب میں آتا ہے نا. ایمان بالغیب بھی ظاہر ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ضروری ہے. تو نظر تو نہیں آتے فرشتے، اور اگر ان پہ ایمان نہ ہو یا ان کا کانسیپٹ ٹھیک نہ ہو، جس طرح مشرکین کا یہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، فرشتوں کو پتا تھا ان کو کہ فرشتے ہوتے ہیں لیکن کانسیپٹ بگڑا ہوا تھا، تو وہ بھی اس سے بھی انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہی بات ہے کہ جب یہ بیسک ایمانیات ہی ٹھیک نہیں ہوں گی تو نیکی کے کام تو یہ مشرکین بھی بہت کرتے تھے، حاجیوں کا خیال رکھتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کا لک آفٹر کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مینشن کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تمہارا توحید کا ہی کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، آخرت کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، ایمانیات ہی تمہاری بگڑی نہیں ہے، تو بے شک نیکی کے کام کرتے ہو. پھر کتاب کا ذکر کیا، والملائکۃ والکتاب، ظاہر ہے کتاب پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہی حق بات ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. تو جو ان سب چیزوں کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان لائے گا وہی پھر نیکی کے اصل کو پائے گا. جو کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، چاہے وہ کتابیں تھی، صحیفے تھے، وہ سب بھی، اور جن انبیاء اکرام جو تھے فرشتے لے کر آتے تھے وہ وہی اور وہ کتابیں اور لا کے انبیاء کو دیتے تھے. آپ دیکھیں ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی. تو ان سب کے اوپر جب ایمان ٹھیک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء تھے سب سچے انسان تھے، سب کے اوپر بلا تفریق ایمان لانا ہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو ان سب پر ایمان رکھنا ہے کہ انہوں نے وہ سب کتابیں اور وہ حق بات ہی آگے لوگوں تک پہنچائی، اور اس میں کانسیپٹ توحید کا ہی تھا، مین کانسیپٹ جو انہوں نے پہنچایا، آخرت پر ایمان کا. یہی بیسک باتیں ہوتی تھی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک نبی کو مانیں دوسرے کو نہ مانیں، یا ایک کی جو تکریم ہے اس کو اتنا کم کر دیں دوسرے کی بہت زیادہ اور اس پہ ہم اتنائیں یا فخر کریں، یا ہم دوسروں کو یہ کہیں گے جی تمہارے نبی جو ہے ان کی تکریم اور عزت نہیں کی ہے. نہیں، ہمارے لیے تمام انبیاء کی تکریم جو ہے وہ ایکولی لاگو، تمام پر ایمان لانا. یہ نہیں کہ جیسا یہود جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو حضرت عیسیٰ کے پیروکار جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے. یہ سب چیزیں غلط ہے. سب پہ ماننا ہے، سب کو ماننا ہے، سب کا اقرار کرنا ہے. تو یہ ایمانیات بیسک چیزیں جو انسان کی ٹھیک ہونا ضروری ہے، تبھی انسان جو نیکی کرے گا وہ قابل قبول ہوگی. ورنہ آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہیں اور توحید کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، یا اور چیزیں جو ہیں ان کے کانسیپٹ خراب ہیں، تو فائدہ نہیں ہے. اچھا، ایمانیات کے بعد پھر اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات جو لوگوں کے ساتھ کرنے ہیں جو اس کے بارے میں آ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انفاق کی بات کریں کہ اس نے مال دیا، وآت المال علی حبہ، اس کی محبت کی. اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کی محبت بھی مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، اور مال کی محبت، یعنی جن کو جب ظاہر ہے ایمان ٹھیک ہوگا، ایمان باللہ، تو اللہ کی محبت ہوگی اور اتنی شدید ہوگی کہ اللہ کی محبت میں وہ اپنے مال کو خرچ کریں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے دینا، انفاق کرنا، تو وہ اللہ سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ وہ انفاق کرتے ہیں. اور بعض نے یہ کہا کہ یہ ہی کی ضمیر جو ہے یہ مال کی طرف بھی جاتی ہے، کیونکہ مال کا ذکر ہوا، وہ آت المال، اور ظاہر ہے مال کی محبت تو ہوتی ہے نا انسان کے اندر، سب کے اندر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا، آگے سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ خوبصورت بنا دی گئی ہیں یہ چیزیں انسانوں کے لیے، عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، خزانے ہیں، سونا چاندی، یہ چیزیں، اور ان کی محبت ڈالی گئی ہے اندر، ایک فطری چیز ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں نا، عیدی ملتی ہے تو کس طرح وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں کہ والدین کو نہیں دینی، ایک نیچرل سی چیز ہوتی ہے. تو مال کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس مال کی محبت کے باوجود وہ اس کو انفاق کرتے ہیں، باوجود اس کو خرچ کرتے ہیں. مال دینا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا انسان کو، ایک اندر ایسی ہوتی ہے پتہ نہیں میرے پاس کمی ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا. اور کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ ذوی القربى. اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں، رشتہ داروں کو سب سے پہلے ذکر کیا. قافرہ باعث کا روٹ پر شاید میں بتانا بھول گئی تھی. ذوی القربہ، قرابت دار، جو آپ کے قریب کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر باہر تو دے دیتے ہیں لوگوں کو، میڈس ہیں، سرونٹس ہیں، یا باہر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی آرگنائزیشنز ہیں ان کو چیریٹی وغیرہ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اوور لک کر جاتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا،
یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف رشتہ دار غریب ہی ہوں تو ان کو دینا، غریب تو ہیں تو ان کو تو دینا ظاہر ہے، وہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، آپ زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات دیں اپنے رشتہ داروں کو، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بتا کے دینا ضروری ہے کہ نہیں، آپ ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، وہ بھی بہت زیادہ ضروری چیز ہے، بغیر بتائے ویسے ہی آپ کوئی بھی اوکیزن ہے کسی پہ اس پہ آپ دے دیں، ان کی مدد کر دیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ مستحق ہیں۔ لیکن یہاں پہ بات صرف صدقہ خیرات کی نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی نہیں ہو رہی، ویسے بھی رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، تحفے تحائف دیں، جو بھی اوکیزن، اب جیسے عید وغیرہ کا اوکیزن ہے اس طرح پہ، یا کوئی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو دیں، اور کھلے دل سے دیں، کیونکہ حق ہوتا ہے رشتہ داروں کا نا، اس سے ایک اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جب ہم پتہ چلتا ہے کہ بھی دوسرے نے آپ کو اہمیت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ جو کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تحفہ دینے سے آپس میں جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے، تو قرابت داری میں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ چیز کیوں رکھی قرابت دار کا ذکر، دوسروں کے ساتھ انسان اچھا اخلاق دکھا لیتا ہے، ان کو دیتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہوتی، جہاں پہ قرابت داروں کی بات آتی نا، اوے اس نے تو ہمارے ساتھ فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ ایسی بات کرتے ہیں، یہ تو ہم مطلب وہ جو ہوتا ہے ایک وہ آپ جو خاندانی جو ایک وہ پالیٹکس اور وہ رت چل رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ دینا نا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق بھی رکھنا، ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا، ان کو دینا دلانا، اس لیے سب سے پہلے، اور ان کا حق بھی سب سے زیادہ ہے، تو یہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے قرابت داروں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، لین دین کرتے ہوئے ہم کتنے کھلے دل سے کرتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بس اپنے قریب کے یعنی اپنے بچوں کو دے دیا تو وہی آ گیا، والدین ہیں، بہن بھائی سب سے زیادہ، یہ بہن بھائی جب وہ بات ہے کہ شادیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں نا، تو پھر وہ چل پڑتی ہے آپس میں ایک وہ مقابلے بازی بھی، یا اس طرح سے، یا کوئی کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی جو غریب ہوں گے ان کو نہیں پوچھیں گے، تو یہ بہت بڑی پوچھ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اگر معاملات اچھے نہیں ہیں، بالخصوص جو رحمی رشتے ہیں، سگے بہن بھائی خونی رشتے جو ہیں، ان کے ساتھ اگر اچھے تعلقات نہیں ہیں تو ان کی بہت زیادہ پوچھ ہونی ہے نا، تو یہ دھیان رکھیں۔ اچھا، پھر والیتامى والمساکین، یتیم کوئی بچہ نابالغ جس کی ظاہر والد فوت ہو گیا، وہ کمزور، یتیم جو ہے معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، اور اس میں بھی بالخصوص آپ کے جو رشتہ داروں میں ہیں جن کے آپ کو قریبی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، اور اب ان کا دھیان رکھنا بہت زیادہ، ان کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آپ ان کی سپورٹ بنے۔ اب آپ دیکھیں نا، مطلب کسی کا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے جو اس طریقے سے یتیم ہو گیا ہے، تو کتنی بڑی ذمہ داری، اصل میں تو امتحان ان قرابت داروں کا ہے، ان رشتہ داروں کا ہے کہ وہ اب اس یتیم بچے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جیسا جب اپنے والدین ہوتے ہیں تو وہ بچے کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، بلا ضرورت بھی ان کو چیزیں لے کے دیتے ہیں، ہم کتنی چیزیں بچوں کے کہے بغیر بھی ان کے لیے لے کر آتے ہیں نا، چاہے ضرورت نہ بھی ہو کھانے پینے کی یا ویسی، تو لیکن جو اس طرح کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، یتیم بچے وغیرہ، وہ کس سے کہیں گے اپنی یہ خواہش، تو کہے بغیر، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جن کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کہ وہ جو بچہ یتیم ہوا ہے اس کی زندگی تو جو اس کے لیے اس میں جو سختی ہے سو ہے، یہ ارد گرد کے لوگوں کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں، اور ہمارے یہاں لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جائیداد قابو کر لی جائے اور اس کو فارغ کر دیا جائے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، بہت ڈرنا چاہیے اس معاملے میں۔ پھر مساکین، ایسے لوگ جو مسکین میں جو ہے وہ یعنی جو ضرورت مند اور محتاج ہوں، جن کے پاس اپنی ضرورت سے کم ہو اور پھر وہ مانگ بھی نہ رہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی سفید پوش لوگ آپ کہہ لیں کہ اپنے خدشے بھی پورے نہیں ہوتے، لیکن ظاہری حالت سے ان کی پتہ چلتا ہے کہ وہ حقدار ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ مانگنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے علیحدہ کیا، تو ان کے اوپر بھی خرچ کریں، ان کو بھی دیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، ویسے بھی دیں، ٹھیک ہے نا، بالخصوص اگر کوئی جاننے والوں میں ہے تو اس پہ بھی ہو، یا جو بھی آپ کے انڈر ہیں، سرونٹس ہیں، تو کھلے دل سے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ان کا حق ہے میرے مال میں، اور یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے اور میرے سے اس کی پوچھ ہونی ہے، یہ دھیان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر وابن السبیل، راستے کا بیٹا سے مراد مسافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی اب دیکھیں، مسافر جو ہے خواہ وہ اپنے گھر میں خوشحال ہو، لیکن اگر وہ مسافر ہے تو اس پر خرچ کرنا چاہیے، جیسا ہوتا ہے نا حج یا عمرے وغیرہ میں جب آپ جاتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان پہ خرچ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہم
کہ یہ تو اپنے گھر میں تو بڑا امیر ہے تو ہم یہاں پہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. نہیں, وہ اپنے شہر سے, اپنے ملک سے, اپنے لوگوں سے اتنا دور ہے تو کسی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. تو مسافر کا خیال رکھنا چاہیے, خواہ آپ بھی اس کے ساتھ مسافر ہوں یا خواہ آپ مکین ہو وہاں کے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. ایون چھوٹے موٹے ٹریول میں بھی آپ ویسے بائی ایئر ٹریول کر رہے ہیں, بائی ٹرین یا بائی بس کہیں پہ بھی, تو جو آپ کے مسافر آپ کے ساتھ ہیں ان سب کا حق ہوتا ہے اور ان سب کو اگر کوئی ضرورت پڑی ہے تو اس پہ خرچ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ یعنی مسافر کے بھی حقوق بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی سفر میں ہے اس پہ بھی تمہیں خرچ کرنا ہے اگر اس کی کوئی ایسی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مسکین جو ہے نا, یہ سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کہ اتنی غربت کے انسان بس سکونت میں ہی رہے, یعنی ہل نہ سکے. سکونت ہوتا نا یعنی ایک جگہ پہ رکے رہنا, جمے رہنا, تو یہ اس مناسبت سے ہے. اچھا, بس سائلینا, سائلینا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے سائلینا سوال کرنے والے, سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے. تو چاہے وہ زبان سے سوال کر رہے ہیں یا ویسے کسی اپنے عمل سے, تو ایک تو ہوتے ہیں نا جس کا مسکین جو ویسے مانگ نہیں رہے ہیں, لیکن سائلین ہوتے ہیں جو مانگ رہے ہیں باقاعدہ, یعنی مانگ کے تو ان کو بھی دیں. بہت زیادہ اس تحقیق میں نہ جائیں کہ یہ پتہ نہیں ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے, دے دیں. یعنی آپ سے جو کوئی مانگ رہا ہے نا, زبان سے سوال کر رہا ہے, یا تو مطلب ڈائریکٹ کر رہا ہے یا انڈائریکٹ طریقے سے کر رہا ہے اور ان کے حال سے بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے, تو ان کو بھی آپ دیں. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ خیرات بے شک آپ دیں, لیکن آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا علیحدہ سے بات کی ہے نا آگے, تو اس لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں اسی لیے جو میں بات کری تھی کہ ضروری نہیں کہ رشتہ دار غریب ہی ہوں تو ان کو دینا ہے, ویسے بھی دینا ہے, تحفے تحائف بھی دیں یا اس طرح سے باقی لوگوں کو بھی. تو بہرحال یہاں پہ سائلین کی جو بات ہو رہی ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیں. ٹھیک ہے. اب اس میں پھر وہ ایک بحث, اس میں اب نہیں جاتی کہ جو پیشہ ور ہے یا ان کا کیا کریں. پیشہ ور کے لیے آپ کوئی چیز وغیرہ دے دیں ہاتھ میں, اگر اس طریقے سے کوئی کھانے پینے کی اگر آپ اس کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال یہ مت کہیں کہ یہ تو مستحقین نہیں ہیں, مطلب یہ حق نہیں رکھتے اس کا. بس یہ تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ کیا ہم بہت زیادہ حقدار تھے جو ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دے دیا کہ ہمیں ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا. انہی کو ہم نے کہنا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا. آپ کے سامنے اگر کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے تو اس کو دے دیں. کسی کا ایک وہ ہے نا کال کہ کیا تمہاری انا کی تسکین کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ کسی نے تمہارے آگے ہاتھ پھیلایا. یعنی ضروری ہے کہ مزید ہی کچھ ہو تو تم اب اس کے اوپر اس طریقے کی باتیں ہی کرو تو پھر ہی تمہاری انا کو تسکین ملے گی. کسی نے ہاتھ پھیلایا ہے بس اس کو دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, وفر رقاب بھی میں نے آپ کو بتایا گردنیں چھڑانے میں, غلام وغیرہ آزاد کرنا. اب آج کل ہم کہیں کہ جی آج کل تو غلام نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں گے, تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں علماء کہ اگر کسی کی گردن قرض میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ اس کا قرض ادا کر دیں, وہ بھی اسی میں آ جائے گا. یا جیسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی اغوا ہو جاتے ہیں یا بیکار میں کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے, کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان کتنی اہم ہے, انسانی جان امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لحاظ سے انسان کو کانشیس کی. اچھا, یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. پہلے ایمانیات کا ذکر, ان کو ٹھیک کرو, پھر معاملات کا طرف, یہ ساری چیزیں بھی نیکیاں کرنے والی. ایک چیز کو لے کے نہ بیٹھ جاؤ. وہی بات جو میں کر رہی تھی نا کہ مطلب ایک ڈائریکشن لے لی, بس ہم نے عبادتیں کری جانا ہے, نہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے, نہ کسی غریب مسکین کو دیکھ کے دل جو ہے وہ نہیں تڑپتا, یا کوئی مانگے تو اس کو جھڑک دیا اور سمجھا کہ ہم تو چونکہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم بڑے نیک ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا نیکیاں کری جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کری جا رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہونی ضروری ہے. اٹس اے کمپلیٹ پیکج. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اقام الصلاۃ اور آتا الزکات, یعنی نماز اسٹیبلش کرنا, نماز قائم کرنے کی ہمیشہ بات آتی ہے نا ہمارے دین میں. قرآن پاک میں جب بھی بات آتی ہے تو اقام الصلاۃ اسٹیبلش کرنا, یعنی ایک میں کئی دفعہ اس کو ایکسپلین کر چکی ہوں ویسے کہ ایک ایسا یعنی نظام ہو کہ جس میں سب کو فیسیلیٹیٹ کیا, جس طرح ہمارے یہاں مساجد ہوتی ہیں کہ ارینجمنٹس کیے جائیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں نماز قائم کرنے میں, چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز, طہارت کا خیال رکھنا, وضو کرنا, پابندی کا خیال رکھنا,
ٹائم پر پڑھنا, ساری پڑھنا اور ہمیشہ پڑھتے رہنا, یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, خضوع و خشوع سے پڑھنا, اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کہنا. یہ نہیں کہ بعض گھروں میں ہوتا ہے نا کہ والدین خود تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بچوں کے بارے میں بالکل ہی غافل ہوتے ہیں کہ پڑھ لی تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ پڑھی, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ بعض کہتے ہیں جی ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا باقی ان کا مسئلہ نہیں. ان کو پڑھانا ہے آپ نے, جب تک وہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی ذمہ داری پر ہیں, آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے ان کو نماز کی پابندی کرانا. تو یہ ساری چیزیں اقامت الصلاۃ میں آتی ہیں. اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کو پتہ ہے فرض ہے, جو بھی جس کے اوپر یعنی نصاب کے لحاظ سے تو جن پہ وہ آتی ہے وہ اس کو ادا کرنا ان کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ کو. اور زکوٰۃ جو ہے چونکہ پاکیزگی کا مفہوم ہے کہ یہ انسان کے مال کو بھی پاک کرتا ہے اور انسان کے نفس کو بھی پاک کرتا ہے, انسان کے دل کو, سوچوں کو. کیونکہ نفس کو کیسے پاک کرتا ہے کہ انسان کی وہ پھر مال کی جو ایک محبت ہوتی ہے, ایک جو وہ ہرس ہوتی ہے, لالچ ہوتی ہے, وہ نکلتا ہے نا انسان میں سے, اور پھر اس کو دوسروں کا خیال بھی آتا ہے, دوسروں کی طرف بھی دیکھتا ہے وہ. ورنہ جو نہیں اس طرح دھیان دیتے وہ مال کی اسی ہرس اور لالچ میں ہی مبتلا ہوتے ہیں. پھر یہ کہ جو وہ 2.5% جو آپ دے دیتے ہیں اس سے آپ کا باقی کے پرسن جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کلین ہو جاتا ہے, اور آپ ورنہ آپ کے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں. لیکن اس میں پھر ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ باقی کا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی پاک تبھی ہوگی جب وہ کمائی بھی جو ہے وہ حلال اور طیب ہوگی, جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ حلال اور طیب میں سے کھاؤ. وہ پہلے بات اللہ نے کی. یہ نہیں کہ کوئی سمجھے کہ سارے حرام بھی کما رہا ہے, سود بھی کھا رہا ہے اور میں زکوٰۃ پہ کر رہا ہوں تو بس میرا مال پاک ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, کمائی کا ذریعہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. ونس اگین وہی بات آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر زکوٰۃ کے جو مصارف وغیرہ ہیں وہ ایک علیحدہ ڈیٹیلز ہے, وہ تو کافی لوگوں کو مطلب سارا الحمدللہ سب کو پتہ ہی ہے. زکو کا مطلب کاف واو کا مطلب پاک کرنا بھی ہوتا ہے اور بڑھنا اور نشو نما کے معنوں میں بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو بہرحال نیکی میں یعنی محض عبادات نہیں آتی, انفاق بھی آ جاتا ہے. مال کو پاک کرنے سے مال میں زیادہ برکت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھے جذبات کی نشو نما ہوتی ہے, آپ کے اجر کی نشو نما ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بھی اہم چیز ہے کہ یعنی تم عبادتیں ویسے نماز پڑھی جا رہے ہو, نفل بھی فرض بھی, زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے, یا دیگر نیک کام تم کر رہے ہو اور ایک اتنا بڑا جو فریضہ ہے زکوٰۃ کا وہ تم بھولے ہوئے ہو, تو بھی تمہارا جو ہے وہ نیکی کا یعنی تصور خراب ہے, اس کو ٹھیک کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات کی ہے, والموفون بعہدہم, اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. اس پہ بھی بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہمارے دین میں کہ یہ اتنی اہم چیز ہے جس پہ لوگ دھیان نہیں دیتے, بڑے آرام سے وعدہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وعدوں کی بہت پوچھ ہوگی, ٹھیک ہے. یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے ساتھ جو کس قسم کے معاملات اور اخلاقیات ہونی چاہیے وہ یہ چیز اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عہد کو پورا کرنا, ٹھیک ہے. چاہے وہ عہد الاسقہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, چاہے وہ کسی ایک انسان سے کیا ہوا عہد ہے یا کسی گروپ سے کیا ہوا عہد ہے, ہر طرح کا عہد جو ہے ایک شخص کا دوسرے شخص سے یا ایک قوم کا دوسرے قوم سے, ہر طرح کی چیز اس میں آ جاتی ہے. کسی ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کا عہد ہے, ہر عہد کی پابندی ضروری. یعنی فرض کریں آپ کا کوئی بزنس کانٹریکٹس ہیں, فرض کریں آپ کے کوئی جاب کانٹریکٹس ہیں, ان کی پابندی ضروری ہے. یا کسی سے آپ نے زبانی بھی کوئی عہد کیا ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی, تو پھر اس کو پورا کریں. کیونکہ یہ جو عہدوں کو توڑنا ہے نا, یہ بھی معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے, بہت زیادہ اہم چیز ہے, ورنہ یہ بھی بہت وبال کا باعث بنتا ہے. آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں نا, کتنے لوگ ہیں جو اتنے سچے ہیں اور اتنے وعدوں کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ اس کو کہا, ان العہد کان مسئولا, وعدے کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو یہ مطلب بہت اہم چیز ہے. ایون نکاح جو ہے وہ بھی ایک طرح کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, وعدہ ہوتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے, اس کی بھی پاسداری ہونی چاہیے. ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک عہد کیا ہے, اس کو نبھانا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی ایکسیپشنل صورتحال بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ اس وعدے کو ختم کرنا چاہیے, اس کی بھی ظاہر ہے ایک اجازت دی گئی ہے, وہ راستہ بھی کھلا رکھا گیا. لیکن بہرحال اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ایسے نہیں کہ اس کو کیا عہد اور اس کو آرام سے توڑ دیا, جو کہ آج کل یہ بھی بہت کامن ہو گیا. اچھا, ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز میں خود ان سے جھگڑوں گا,
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن سے میں خود جھگڑوں گا. نمبر 1 جس نے میرے نام سے عہد کیا اور پھر توڑ دیا. ٹھیک ہے. نمبر 2 کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی. ایسا ہوتا ہے نا اغوا کر کے بچوں کو یا عورتوں کو بیچ دیتے ہیں, اسمگل کر دیتے ہیں, ہیومن ٹریفکنگ وغیرہ بھی, یا جیسے ہاسپٹل سے نو مولود بچے اکثر اس طرح کے کیسز بھی سننے میں ملتے ہیں. تو کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی. اور نمبر 3 جس نے اجرت پر مزدور حاصل کیا, اس سے کام پورا لیا اور پھر اس کی اجرت نہ دی. یہ بھی اس میں آ جاتا ہے, اجرت پر مزدور لیا لیکن اس سے کام پورا لیا اور اجرت اس کی نہ دی. ہاں, ایک اور حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت آدمی اپنے کسی بھائی سے وعدہ کرے اور نیت بھی ہو کہ وہ اس کو پورا کرے گا لیکن نہ کر سکے کسی وجہ سے, تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں. یعنی اس کی کوشش تھی, اس کی نیت تھی, کوئی ایسے سرکمسٹانسز آ سکتے ہیں جس میں وہ پھر نہ پورا کر سکے, تو اس میں پھر چھوٹ بھی ہے, گنجائش بھی ہے. اور وعدہ پورا کرنے کے واقعات تو بہت ملتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. صلح حدیبیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ ابو جندل جب آ گئے تھے, جن کو قید کر کے رکھا ہوا تھا ان کے اپنے باپ نے, وہ بیڑیاں پہنی ہوئی, اور بڑی وہ واقعہ آپ پڑھیں, بڑا رکت امیز ہے کہ انہوں نے آ کے کہا کہ مجھ پہ اتنا ظلم ہے تو اب مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں, نہیں جانے دیں. تو سب مسلمانوں کا یہی تھا کہ اب ان کو نہیں جانے دینا, ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. لیکن چونکہ کانٹریکٹ ہو چکا تھا, صلح حدیبیہ کی شرط تھی کہ اگر کفار میں سے کوئی مسلمان ہو کے آتا ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا. بہت سخت مطلب یہ تھا معاملہ, لیکن بڑی آپ کہہ لیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا کہ ہم کانٹریکٹ کر چکے ہیں, وعدہ کر چکے ہیں, اللہ تمہارے لیے کوئی اور سبیل نکالے گا. اور اس کا کہتے ہیں بہت تکلیف تھی سب مسلمانوں کو بھی ان کی حالت دیکھ کے, لیکن بہرحال ان کو کیا. اور بھی کتنے ایسے معاملات ملتے ہیں کہ عہد کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے حکومتی سطح پر ہیں چاہے انفرادی لیول پہ ہیں. آپ کسی سے کوئی کمٹمنٹ زبانی بھی کریں نا, اچھا میں وہاں آ جاؤں گا, ہاں میں یہ کر لوں گا, سوچ کے کریں کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پوری کمپلیٹ کمٹمنٹ کریں ہی نہ, بیچ میں کوئی گنجائش رکھیں کہ میں ٹرائی کروں گا یہ وہ, اتنی مطلب اس کو اتنی باریک بینی سے ہی دیکھنے کی ضرورت ہے. بچوں سے بھی بات کرتے ہوئے فوراً نہ کہہ دیجیے ہاں 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 ہم یہ کر لیں گے اور بعد میں نہیں کیا. اس میں بھی گنجائش رکھا کہ اچھے دیکھیں گے اف پاسبل اس طرح کر کے, تاکہ وہ ایک گنجائش رہے. ٹھیک ہے. فَوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, یعنی جب وہ عہد کر لیتے, عَاهَدُوا انہوں نے عہد کیا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر والصابرین, صبر کرنے والے, کس میں؟ بأسائی یعنی تنگ دستی میں, فقر و فاقہ میں, تکلیف میں, جنگ کے وقت میں. یہ 3 اہم چیزیں ہوتی ہیں نا جب انسان کا صبر ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. فقر فاقہ ہو گیا, غربت آ گئی, تنگ دستی آ گئی, کسی کے بھی حالات کسی طرح سے بھی بدل سکتے ہیں اچانک سے, تکلیف جسمانی آ گئی, کوئی ذہنی آ گئی, یا جنگ کا وقت آ گیا. تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں انسان جو ہے اس کے استقلال میں بھی لغزش آ جاتی ہے اور اس کا صبر بھی چھوٹ سکتا ہے. تو اس لیے اس کو اسپیسیفک اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو یہاں پہ مینشن کیا کہ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حالات کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ اس میں انسان ہٹ جائے یا ڈگمگا جائے. اور بات وہ یہ کہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتائی ہیں نا, ان سب میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے تو صبر کی ضرورت ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, روکتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اللہ کی راہ پہ جب آپ چل رہے ہیں تو پھر آپ صبر سے کام لیں گے تو یہ سارا کچھ پاسبل ہوگا نا. جب آپ نے اپنا انفاق کرنا ہے مال, اس پہ بھی آپ صبر کریں گے. اور نماز پہ پابندی کرنا, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا, عہدوں کو پورا کرنا, ان ساری چیزوں میں بھی وہ ایک استقامت اور صبر اور خود کو روکنا, برے کاموں سے بھی خود کو روکنا, نیکی پر جمے رہنا, ایمان پر جمے رہنا, یہ سب کچھ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر کی طاقت ہوگی. صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا, تھامنا. پہلے بھی میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں حالتوں کا یہاں پہ ذکر کیا, کیونکہ یہی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان ہٹ سکتا ہے, صبر اس کا چھوٹ سکتا ہے اور وہ غلط کی طرف بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ صبر کرتے ہیں ہر طرح کے حالات میں, ہر طرح کی مشکل میں, اور جیسے بھی حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے. جنگ کا
معاملہ ہوتا تھا اس میں بھی بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی تھی. فقر و فاقہ بھی چل رہا تھا اس مطلب زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے. آپ دیکھ لیں ویسے تو ہر ایک کے لیے یہ سچویشن جس پہ بھی آئے صبر سے کام لینا اللہ کی طرف سے یہ ٹرائل ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیا دیے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، جنہوں نے سچ کیا. کس چیز کو سچ کیا؟ اپنے اس ایمان کے دعوے کو سچ کیا. جنہوں نے عملی طور پر یہ کیا انہوں نے اپنا وہ دعویٰ پورا کیا. یعنی محض لا الہ الا اللہ کہہ دینا یا محض یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، یہ صدق والی بات نہیں ہے. یہ آپ اپنے ایمان کے دعوے کا جب تک کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں دے رہے تب تک آپ کا ایمان والا ہونے کا دعویٰ سچا نہیں ہے. یعنی وہی بات، نام کو آپ کے ہم مسلمان ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بدعہدی بھی کر رہے ہیں، بد اخلاقی بھی کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں اور صدقہ خیرات بھی نہیں کر رہے، ہم مال کمائی حرام رہے ہیں اور یا لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، سب چیزوں کا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ کمپلیٹ پیکج بتایا کہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. یہ بھی ساری نیکیاں ہیں. یہ نہیں کہ بس ایک طرف رخ کر کے اسی طرف تم چلتے رہو، اسی کو نیکی سمجھو. یہ ساری چیزیں ان کی طرف بھی دھیان دو کہ اس سب ڈپارٹمنٹس میں تم کس طرح کے ہو. اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں، جو کہ پرہیزگار ہیں. یعنی ان کوئی بارے میں صحیح کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ متقی ہیں. کوئی اپنے آپ کو خود ہی نہ متقی سمجھ کے بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نقشہ ایک شخصیت کا کھینچ دیا کہ دین کے تقاضے اس طریقے سے جب پورے ہوتے ہوں تب ہی وہ اصل متقی ہیں. محض ظاہری حلیہ یا محض عبادات یا محض ایک کوئی چیز دین کی لے کے بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہوتا. تو نیکی کا مکمل اور جامع تصور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. بہت زیادہ یعنی حکمت سے بھرپور بہت زیادہ اہم آیت ہے. اس کو آپ دوبارہ بھی اچھی طرح سے خود بھی بیٹھ کے پڑھیں اور دیکھیں. اپنی وہی بات ہے کہ انالیسس ہم کریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات، معاملات، عبادات، اخلاقیات سب کچھ بتا کہ کس طریقے کی ہونی چاہیے اور ان سب چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں کہاں پہ کمی ہے. رشتہ داروں کے حقوق میں کمی ہے یا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، کٹے پھٹے دل ہیں، اس کو ٹھیک کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کاروبار میں، جاب میں کہیں پہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ بدہدی ہو رہی ہے یا دھوکہ دہی ہو رہی ہے یا غلط ہے، رزق جو کمایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں، وہ بہت ضروری ہے. تو ہر کوئی اپنے لیول پہ خود بھی چیک کرے اور اپنے بچوں کی ظاہر ہم نے تربیت کرنی ہے تو ان کو بھی یہ ساری چیزیں دکھائیں کہ یہ سارا کچھ کرنا، ایک چیز کو لے کے نہیں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے، سب چیزوں کی پوچھ ہونی ہے، ہر ایک کی چیز کی اپنی اہمیت ہے. ٹائم کافی ہو گیا، اب اس کو ختم کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تلاوت چلیں سن لیتے ہیں، تھوڑی سی آیات ہیں. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون